معزز حاضرین، اس بارگاہ قدسیہ میں جہاں شریعت غالب ہو، جہاں ہر دل پر طریقت پہرا دے رہی ہو، جہاں نگاہیں محبوب کی تلاش میں لگی ہو، ہر فرد دل کے دریچے کھول کر آمد یاد کی انتظار میں کائنات سے بے خبر ہو، اور اس سارے عاشقوں کے قافلے کے رہنما پشت پناہ اور پاسباں دائیں بائیں خاندان گولڈوی کا ہر فرد کامل مرد کی حیثیت میں، ہر فرد کامل مرد کی حیثیت میں پاسباں بھی ہو، نگہباں بھی ہو، رہنما بھی ہو، پشت پناہ بھی ہو، منزل سے آگاہ بھی ہو، اور قافلے کے فرد فرد سے شناسائی بھی ہو، اور ہر قدم استقامت سے اٹھے، اور ہر قدم نگاہ کے تعاقب میں ہو، اور محبوب بے پردہ پورے قافلے کے لیے دامن دل بچھا کر سرے راہ انتظار میں ہو، وہاں کچھ کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایک جلیل القدر استاد العلماء جن کی تحقیق اور جن کے استفسار اور جن کے علمی کیفیات اور پہلے ذخار میں معتزلی کے بعد یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا ہر قول بلا دلیل ہمارے لیے کامل دلیل کے طور پر ثابت ہے۔ انہوں نے ایک بات فرمائی کہ بڑی دل کو لگی، یہ کتنے لوگ یہ خود آئے یا کسی نے بھیجے؟ یہ خود آئے ہیں یا کسی نے بھیجے؟ حضرات، یہاں میں انہیں کی اس مقدس بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ اس جملے کے اندر برکت واقع ہو۔ یہ ابتدا میں جب جسم و جہاں کا سلسلہ ابھی نہیں تھا، صرف ارواح کی کیفیت تھی اور جسم متعین متعارف نہیں تھا، تو سب ارواح ایک جگہ جمع تھے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے جلال الجمال کی جب تجلی فرمائی تو تین حصے ہوئے، ایک پر مسلسل نور پیرا دیتا رہا، اور ایک تو تھوڑی سی چمک لگی تو ختم ہو گئی، اور ایک اندھیرے میں رہے جو مسلسل نورانی شعاؤں کے اندر جو ارواح رہی ہیں وہ انبیاء و مرسلین و صالحین اور ان کے متبعین کی ارواح تھی۔ وہاں ہر روح نے ایک دوسرے کو پہچانا، جس روح نے جس کو دیکھا وہی آشنائی قائم ہوئی، اور اس عالم میں اسباب و تکمیل میں وہ جب پہنچے تو اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑ سکتے جب تک وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیں اور ایک دوسرے کی یاری نبھا نہ لیں، تو نہ جانے اس خاندان گولڈوی کے تمام افراد کو کتنے کروڑ روح نے دیکھا ہوگا، اور وہ اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑیں گے جب تک یہاں حاضری نہ دیں گے۔ حضرات، کوئی شبہ نہیں، آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ کیسے لوگ آتے ہیں سب کو معلوم ہے، اور جاتے کیسے سب کو معلوم ہے، اور ایک چلاتے ہوئے جاتے ہیں اور ایک پوری کائنات کو رولا کے جاتے ہیں۔ خود رو کے جانے والا اور ہے، کچھ لوگ ایسے جو جاتے ہیں تو رو کے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے خود ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، کائنات کو رلاتا ہوا جاتے ہیں۔ خود کیوں ہنستے ہیں؟ انہیں منظر نظر آتی ہے، انہیں محبوب نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ برمنگھم میں انگلستان برمنگھم میں میرے ہاں چھوٹی جگہ ہے، تو قبلہ اعظم اعلیٰ حضرت بھی نصیر الدین نصیر وہ تشریف فرما تھے، تو ان کی خوبصورت گفتگو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ رہی۔ اس کے بعد میں نے دو
لگتا ہے کہ یہ سارے ایک قافلہ لگتا ہے کہ ابھی ابھی جنت کی ساری کائنات آ رہی ہے اور جنت کے مین گیٹ پر بھی نصیر الدین انتظار کر رہا ہے. میں نے بس سنیے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہی نصیر ہے. اس میں کوئی شک نہیں، آپ ہی نصیر ہے اور نصیر ہی آپ ہے. بڑی مزے کی بات ہے سر ذہن دل کا دریچہ کھول کے سنو. وہ جملہ انشاءاللہ ایک سے جان دے گا. او ڈیرے بستے رہتے ہیں جتھے دل میں ماہی بستا ہے. او ڈیرے بستے رہتے ہیں. میں تھوڑا سا چشتی بھی ہوں، میں اپنا ذوق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. او ڈیرے بستے رہتے ہیں جتھے دل پر ماہی بستا ہے. او کھیتی مول نہ سکتی ہے جتھے ہنجوان دا بھی وسدا ہے. او کھیتی مول نہ سکتی ہے جتھے ہنجوان دا بھی وسدا ہے. ایک بات ہوتا ہے ذات جہاں زبان کام نہیں دیتی وہاں آنسو کام دیتے ہیں. اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ نظر آگے جاتی ہے، نظر چلتی رہتی ہے، قدم بڑھتے رہتے ہیں، مگر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ نہ نظر آگے جاتی ہے نہ قدم بڑھتے ہیں. نظر کو منظر ملتا ہے اور قدم کو منزل ملتی ہے. وہ محبوب کی بارگاہ ہے، وہ محبوب کی بارگاہ ہے. جیسے مرید کی ایک رفتار ہے، وہ مراد کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے. محب کا ایک مقام ہے کہ محبوب کے جلووں میں گم ہو کر نظر اس کے قربان کرتا ہے. عاشق کا ایک مقام ہے، معشوق کی بارگاہ میں مٹ جاتا ہے. اور محب کا ایک مقام، طالب کا ایک مقام ہے کہ وہ مطلوب کی بارگاہ میں جا کر اس کی نظر بھی رکتی ہے، اس کا قدم بھی رکتا ہے. یہ وہ مقدس آستان ہے جہاں طریقت بھی ہے، شریعت بھی ہے. وہ مقدس آستان ہے جہاں طریقت بھی ہے، شریعت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، محبت بھی ہے، صداقت بھی ہے، دیانت بھی ہے، متانت بھی ہے، مربت بھی ہے، سوچ بھی ہے، ساز بھی ہے، عشق بھی ہے، جنت بھی ہے، طرف بھی ہے، حلق بھی ہے. ساری کیفیات حیات من بھی یہاں اس آستانے میں موجود ہے. مگر ایک بات بس کرتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گزارش کی کہ میں اے اللہ کریم کہاں کب کیسے تجھے پاؤں. میں کہاں کب کہاں تجھے پاؤں. تو اللہ نے جواب دیا داؤد علیہ السلام یہ آپ کی ہمت ہے. جب ملو، جہاں ملو، جیسے ملو، یہ تیری ہمت کی بات ہے. کیونکہ تو نے کہا کہ میں کہاں کب ملوں. اگر تو یہ کہتا کہ تو مجھے کب ملے گا تو یہ میری ذمہ داری ہوتی، میں بتاتا کہ ابھی ملتا ہوں تمہیں. تو نے جب اپنی طرف منصور کی ملاقات کی سوچ تو اس کی یہ ذمہ داری تیری ہے. حضرت جب گھر سے چلو تو کبھی نہ کہنا میں پیر کے حضور جا رہا ہوں، یہی کہنا میرا شیخ مجھے بلا رہا ہے. اور ہمیشہ اب شیخ سامنے ہو یا دور. دور کا لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جسم دوری کا قائل بھی ہے اور قرب کا قرب کی طرف مائل بھی ہے. یہ روح ہے جس کے لیے کوئی در و دیوار نہیں ہے، کوئی در و دیوار نہیں. جناب رومی
फरमाते हैं फकीर जिस कब्र में होता है, उल्फे आप में कब्र है, उल्फे आप में कब्र है, वरना कहाँ कब्र है? अल्लाह के महबूब, अल्लाह के पसंदीदा जब अल्लाह के जन्मों में गुम होते हैं तो वो अनवार ही उसकी कब्र बनते हैं। ये जमीन के नीचे जाना तो नबी पाक ने फरमाया जहां तक नजर जाती है वहीं तक मोमिन की सैरगाह होती है, और नजर बाएं भी जाती है, दाएं बाएं भी फैलती है। जनाब फरमाते हैं कि जिस कब्र में उस अल्लाह के दुर्वेश को, फकीर को, मर्दे हक आजाद को लेटाया जाए तो 6 सिमतें, नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, पांव की तरफ, सर की तरफ। तो कब्र पर जो मट्टी डालते हो, उस मट्टी का जो आखिरी ऊपर वाला जर्रा है, उस जर्रे से लेकर जो उसकी पुष्ट के साथ लगी हुई मट्टी है, उसके जर्रे जर्रे तक, और वहां से पांव, और पांव से सर की तरफ, दाएं बाएं, उस कब्र का सारा माहौल, चाहे फर्श हो या अर्श हो, चाहे दाएं हो या बाएं हो, हर 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 जर्रा, हर जर्रा जिक्र इलाही, नूर इलाही और कुर्ब इलाही की कैफियत से सरशार रहता है। क्यों? कि वो जिक्र वाला, वो मजकूर बन के गया, वो जाकिर महबूब बन के गया, और जब कोई किसी को महबूब बनाया जाए तो हिजाब हो जाते हैं। और दुनिया में कसाफत, जब लताफत पर गालिब आए तो दूरियां होती हैं, और ये अवाम का हिस्सा है। जब लताफत कसाफत पर गालिब आए तो दूरियां कुर्ब में जम होती हैं, यह खवास का हिस्सा है। खवास जमीन पर हूं तो भी खास, कब्र में हूं तो भी खास, घर में हूं तो भी खास, मस्जिद में हूं तो भी खास, आराम में हूं तो भी खास, सजदे में हूं तो भी खास। खुदा किसी वक्त उनके दिल, दिमाग, रूह, तन और जाहिर व बातिन को अपने नूरानी कैफियत से खाली नहीं फरमाता। तो आप क्या समझते हैं कि जिस जगह आप पहुंचे हुए ये बरकत नूर नहीं? अगर ये बरकत नूर नहीं तो पूछो दिल से सरूर क्यों है? ये सरूर कोई देता कि बरकत नूर है, और बरकत नूर इसीलिए है कि मकामे हुजूर मिल गया, और जब मकामे हुजूर मिले तो हिजाब उठ गया, दूरी उठ गई, कुर्ब मिल गया। तो आप तो कुर्ब पे ना पहुंचे, मगर उनके साथ तो मिल गया जो हुजूरी के वक्त पर है। माज़ूर हाज़रीन, आप खुश नसीब हैं, आपको सारी दुनिया में वो जो दुनिया में भी वफादार रहा, जो क़यामत में भी अपनी वफाओं का सौदा आपको अता फरमाएगा। खुदा इसी वफा में रखे और इसी कैफियत में रखे। ये वफा का सफर है, ये हया का सफर है, ये मोहब्बत का सफर है, ये दीनी दुनियावी लताफतों का सफर है, ये कसाफतों को जलाकर लताफतों का सफर है। अल्लाह इस मुकद्दस, मुअज़्ज़ज़, मोहतरम, मुनव्वर खानदान के एक एक फर्द को 7वें आसमान का सतारा बनाकर मिल्लत इस्लामिया की रहनुमाई का फरीज़ा अदा करने के लिए तभी जिंदगी से अल्लाह ताला मुअज़्ज़ज़, मुजल्ला, रोशन, मुनव्वर रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।